السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین کرام، ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے۔ آج اس کا یہ 23واں سبق ہے، تختی نمبر 23 اخلاب کا بیان ہے۔ قارئین کرام، اسی طریقے پر ہم اردو پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ سے اردو پڑھنا نہیں آتا، بالکل نہیں جانتے اردو کے بارے میں، الف بے پے کا بھی علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے اردو پڑھنا آ جائے گا۔ ترتیب وار پلے لسٹ میں موجود ہے، انشاءاللہ آپ سے اردو پڑھنا آ جائے گا۔ اسی طریقے پر آپ ہمارے ساتھ عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ عربی میں دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، عربی جاننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہماری تمام کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہے۔ ترتیب وار منہاج العربی ایک مختصر سی کتاب ہے، وہ ہم پڑھا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ اسی طریقے پر ہم یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ قرآن کی ابتدا ہے۔ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے اس قاعدے کے ذریعے سے، قواعد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو درست کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن بالکل نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ الف بے تے کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، تو آپ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز کو ترتیب وار دیکھیں جو پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیکھتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ قارئین کرام، اس میں اقلاب کا قاعدہ بیان کیا ہے، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، اقلاب، ادغام۔ اخفا اور اظہار کا بیان آ چکا ہے، گزشتہ کی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ یہاں پر آج یہ تیسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں اقلاب کا۔ اقلاب کی تعریف، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کرنا، یہ قلب کی تعریف ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر اقلاب ہے، دیکھو نون ساکن کے بعد با آ رہا، تنوین کے بعد با آ رہا، تو ان سب میں اقلاب ہوگا، یعنی یہ جو نون ساکن ہیں اس کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے، تنوین کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم پڑھ کے بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم میم زبر مم، یہ میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جانے گا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با آئے تو یہ چھوٹا سا جو میم آتا ہے یہ پڑھا جاتا ہے۔ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا، مم بخیلا، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین الف میم دو زبر عم، لنسفعم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زیر سی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی۔ آگے آیت بن ناصیہ، جب آیت کریں گے تو یہ جو گولتا ہوتی ہے ہاں بن جاتی ہیں۔ لنسفعم بن ناصیہ، ایسے ہوگا، غنہ ہوگا نا اس میں قلب میں۔ میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زیر نس، میم بئی نس، صاد لام پیسل، میم بئی نسل، با زیر بی، میم بئی نسل بی، میم بئی نسل بی۔ تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اسی طرح تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اگر با آ رہا ہے آگے۔ کاف زیر کی، غا الف زبر را، کرا، میم میم دو زیر میم، کرام، با زبر با، کرام با، را زبر را، کرام برا، را زبر را، کرام بررا، تا دو زیر تین، کرام بررتن۔ آگے آیت کرام بررہ، گولتا ہا بن جائے گی آیت کی وجہ سے جب وقف کریں گے۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، میم بعدی۔ دیکھو نون ساکن کے بعد با آ رہا، اقلاب ہوگا، وہی قاعدہ اس میں بیان کر رہے ہیں، تنوین نون ساکن کا تیسرا قاعدہ۔ میم پیش مو، طہ زبر طہ، مطہ زبر ہا، مطہ، را زبر را، مطہرا، تا میم دو زیتم، مطہرتم، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، سفر، را زبر را، سفر، تا دو زیر تین، سفرتن۔ آگے آیت سفرہ،
مطہرۃ بأیدی سفرہ بازیر بھی زال میم زبر دم بدم بازیر بھی بدم بھی حامیم زیر ہم بدم خا زبر خا بایا زیر بھی خبیر میم دو پیش رم خبیرم بازیر بھی خبیرم بھی میم الف زبر ما خبیرم بما دیکھو اقلاب ہوگا تنوین کے بعد بارہ خبیرم بما تا عین زبر تا میم زبر ما تعمل لام و پیش لو تعملون نون زبر نا تعملون آگے آیت تعملون جب آیت کریں گے آخر حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں تعملون خبیر بما تعملون سین زبر سا میم یا زیر می سمی عین میم دو پیش سمیع با زبر با سمیع با صاد یا زیر سی سمیع بصیر را دو پیش سمیع بصیر کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام زبر لا یا میم پیش یم لیم با زبر با لیم با دال نون زبر دن لیم بدن نون زبر نا لیم بدن کلا لیم بدن عین زبر لام یا زیر لی علی میم دو پیش علیم با زیر بھی علیم بھی ذال الف زبر ذا علیم بذا تا صاد زیر تس علیم بذات الصاد پیش دال و پیش دو صدور زیر صدوری علیم بذات الصدور راجیم زبر رج عین میم دو پیش رجع با زبر با رجع با عین یا زیر عی رجع بعید دال دو پیش دن رجع بعید را زبر را سین و پیش سو رسول میم دو پیش لم رسول با زیر بی رسول بی میم الف زبر ما رسول بما لام الف زبر لا رسول بما لا تاہا زبر تہ و کھڑا زبر وا تہوا رسول بما لا تہوا رسول بما لا تہوا تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با ہے تو وہاں اقلاب ہوگا یعنی میم سے بدل کر پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو روا پڑھ لیتے ہیں اصل تو قرآن روا پڑھا جاتا ہے یہ ہجے اس لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ آپ سے پڑھنا آ جائے روا پڑھ لیتے من بخل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوا تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیکھتے رہیے قرآن کریم اردو اور عربی برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ